ماہ محرم الحرام کا چاند دوش فلک پر نمودار ہو گیا، اور حسین کے چاہنے والے فرش ادا کے اہتمام میں مصروف ہو گئے۔ غریب زہرا کا ماتم منانے کے لیے حسین کے عزادار اپنی اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر فرض عزاداری کو ادا کرنے کے لیے فرش عزا پر آ گئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ فرش عزا ہمیں مقدر سے ملا ہے، کائنات میں کسی کا مقدر نہیں کہ جس کو یہ فرش نصیب ہو سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے قلوب میں ولائے آل محمد علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے برحمت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو جیسے جیسے دن بڑھتے رہیں گے آتی رہے گی۔ اس آیت کے ذیل میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں۔ وہ جنہوں نے قربانیاں پیش کیں ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، کون سی ہستیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہاں سے شروع ہوگی کہ جس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں آئے گی، لیکن ایسا موقع آیا کہ اللہ کا نبی اس عمر کو پہنچا کہ آپ کی شادی کے انتظامات جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیے، اور جو بارات پہلی اور آخری محمد کی ابو طالب کے گھر سے نکلی اور وہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد منزل آئی نکاح کی، تو نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا ہے سرکار دو عالم کے عقد کا، اس کے ایک جملے سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلنا، پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر۔ اللہ کی تعریفیں، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہم کو قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من امت ابراہیم، ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں قرار دیا، وہ اولاد الاسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے قرار دیا۔ عزیزو، اس جملے پر اگر آپ نے توجہ کر لی تو بات آگے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فخریہ لہجے میں کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت من ذریت ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ عزیزان گرامی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب بات پھر آگے بڑھ جائے گی اور پھر میں یہاں پر پیچھے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اگر ہم قرآن، تاریخ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا عہدہ یہ ہے کہ وہ رسول ہیں۔ تیسرا عہدہ ہے کہ وہ خلیل ہیں۔ چوتھا عہدہ یہ ہے کہ وہ امام ہیں۔ لیکن یہ سارے عہدے آپ کو کیسے ملے؟ قرآن نے آواز دی، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، فاتمہن، وہ کامیاب ہو گئے بالکل 100%۔ انی جاعلوک للناس امامہ، رزلٹ میں ہم نے ان کو لوگوں کا امام قرار دیا، امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیا اور کامیاب ہو گئے تو عہدہ امامت ان کو ملا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ
آج جو سیرت نگار ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ سب کے سب کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ میں کافر اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جس کو تم باپ سمجھ رہے ہو باپ نہیں چچا تھا، اور اس چچا کا نام آذر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ ذہن میں آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا کے زیر کفالت ہے۔ 13 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس 13 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی روشنی کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسی قید و بند میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ چچا نے دیکھا کہ بھتیجا بڑا ہو گیا، لہذا کاروبار میں لگا دیا جائے۔ چچا کا کاروبار تھا بت فروشی کا، مجسمے بناتا تھا وہ خداؤں کے، لہذا حضرت ابراہیم سے کہا جاؤ کام پہ لگو۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے جس چیز میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں کو رکھا، مارکیٹ میں پہنچ گئے، اب آواز لگا رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے خداؤں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں، میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو، نہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کو خدا مان رہے ہو، میں بیچنے آیا ہوں، چاہتے ہو کہ خریدو۔ لوگ جو ہے وہ دھیرے دھیرے جب اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انسان کے لیے فلاح و بہبودیت تبھی ہے کہ جب اس کو کسی مسئلے کے سلسلے میں آگاہ کیا جائے تو اپنے دماغ کی روشنی سے اس کی منزل تک پہنچے اور حق کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا رہا، ہاں بھائی یہ کیا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کا کیا فائدہ، خیر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے طے کر لیا کہ ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی دن شامت ضرور لگا لی۔ اچھا وہ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو ہے وہ خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے اور مسئلہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے جب یہ سارا بت پرستی کا ماحول دیکھا اور سورج کی روشنی کو دیکھا تو سب سے پہلے نگاہ سورج پر پڑی۔ حاضر ربی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے ایک جملہ لے، کیا یہ میرا خدا ہے؟ بڑا بھی ہے، حاضر اکبر، بڑا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وقت گزرا، سورج غروب ہو گیا۔ جب غروب ہوا تو ابراہیم کو احساس ہوا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند نکل آیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ چاند بھی جو ہے وہ چھپ گیا۔ جو چھپ جائے، غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے جھلملا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سفید صبح نمودار ہوئی، تارے بھی ختم ہو گئے، یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کو کاؤنٹ کریں جس میں انہوں نے غیر خدا کی ان تمام نشانیوں کا انکار کیا ہے، سورج ڈوب گیا، خدا نہیں ہے، چاند چھپ گیا، خدا نہیں ہے، ستارے چلے گئے، خدا نہیں ہے، اس سارے واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا وقت لگا؟ کم سے کم 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے سے پہلے تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا اور چاند کا نکلنا اور چاند کا جو ہے غروب ہو جانا اور ستاروں کا جو ہے وہ جھلملانا اور سفید صبح کا نمودار ہونا اور پھر سورج کا نکل آنا، 24 گھنٹے لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیر خدا ان چیزوں کا انکار کرتے کرتے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں۔ دیکھیے یہ بات وقت کی، پرانے زمانے میں وقت زیادہ لگتا تھا، آج وقت زیادہ نہیں لگتا۔ آسان کروں، جس وقت میں سورج شہر میں آیا، فیروز پور جنتا ایکسپریس تھی، تقریباً 24 یا 25 گھنٹے مجھے یہاں پہنچنے میں لگے، سب سے پہلی بات کر رہا ہوں۔
24-25 گھنٹے. کتنا وقت لگا؟ پورا دن لگ گیا، پوری رات لگ گئی، اور اس کے علاوہ بھی شاید 1-2 گھنٹہ جو ہے وہ 24 گھنٹے سے فالتو ہوا، تب جو ہے وہ ہماری ٹرین یہاں پر پہنچی. لیکن آج کیا ہے؟ آج ایسی ٹرینیں ہیں 12.5 اور 13 گھنٹے کے اندر لے آتی ہیں. یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے. جس وقت میں آیا تھا فلائٹ نہیں چلتی تھی، اب 1 گھنٹہ 20 منٹ میں دہلی سے سورت پہنچ سکتا ہے آدمی. بات ذہن میں آ گئی. وہ ابراہیم کا زمانہ تھا، توجہ سے سنیے گا، وہ ابراہیم کا زمانہ تھا کہ ان کو انکار کرنے میں 24 گھنٹے لگے. زمانہ آ گیا محمد کا، زمانے نے ترقی کی. جب زمانے نے ترقی کی تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چاند نکلے گا اور اس کا انکار کیا جائے گا، سورج نکلے گا اور اس کا انکار کیا جائے گا. ادھر چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے. سورج کو پلٹا کر بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے. ستارے کو ڈھوڑی پر بلا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. نعرے حیدری، یہ پہلی والی ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلمان. انشاءاللہ ایسی سترے یا چھوٹی موٹی سی باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، اگر شہزادی کا کرم میرے اوپر رہا تو. عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں، سمجھے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کا مخالف ہے. اور حضرت ابراہیم بھی سوچے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی دن جو ہے وہ ان کی میں شامت ضرور لگاؤں گا. ایک دن جو نمرود کے پورے علاقے میں عید کا دن تھا، اس دن حضرت ابراہیم نے موقع کو غنیمت سمجھا. پورے کا پورا شہر، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ اپنی اپنی عبادتگاہوں کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر صحرا میں عید منانے کے لیے چلا گیا. لوگوں نے ابراہیم سے بھی کہا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم کو تو اپنے کام کو انجام دینا ہے، اور انجام دینے کے بعد جو ہے ایک عہدہ ملے گا. بغیر اس کام کو انجام دیے ہوئے عہدہ مل نہیں سکتا. میرے دوستو اور عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے کا سارا شہر سے باہر ہے. ایک کلہاڑی لی، اور لینے کے بعد ساری عبادت گاہوں میں پہنچ گئے، اور ان کے سارے جتنے بھی معبود تھے سب کو جو ہے انہوں نے توڑ ڈالا. اور ان میں جو ایک بڑا والا تھا اس کی گردن میں کلہاڑی ڈالنے کے بعد اپنے گھر میں اطمینان سے آ کر بیٹھ گئے. اب جو یہ لوگ پلٹے اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے اپنی عبادت گاہوں کو دیکھا، پریشان ہو گئے. شہر میں بس ایک ہی جوان تھا جو یہاں موجود تھا، یہ کام اسی کا ہے. فوراً تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سپاہی پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا. جانے کے بعد سوال کیا گیا کہ تم نے ان کو کیوں توڑا؟ یہ تمہارا ہی کام ہے، میرا کام نہیں ہے. پھر کس کا کام ہے؟ کہ یہ جو ہے اس نے توڑا ہے. یہ بڑا بھی ہے، دیکھو ثبوت کے طور پہ کلہاڑی بھی اسی کے گلے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے معصوم کا دماغ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس نے توڑا ہے، دیکھو ثبوت کے طور پر کلہاڑی بھی اسی کے گردن میں ہے. سب کے سب ایک زبان ہو کر بولے کہ اب ہم سمجھ گئے کہ یہ کام تمہارا ہی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ابراہیم چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ مانے تو صحیح کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ تم کو ہلا کیا سکتا ہے. بات ذہن میں آئی؟ یہ تمہارا ہی کام ہے، سمجھے؟ یقین ہو گیا. اب سب کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی، ابراہیم کو سزا دی جائے. اب سزا کے سلسلے میں جب بات کی گئی، کسی نے کہا قتل کر دو، مار ڈالو. وہی پرانی باتیں جو ہیں وہ سب نے جو ہے پیش کی. بڑے دل جلے بیٹھے ہوئے تھے کہ قتل کیا کریں ان کو تو تڑپا کر مارنا چاہیے. انہوں نے جرم ہی اتنا بڑا کیا ہے. کیا جرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمارے خدا کی اہانت کی ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہ ان کو آگ میں جلایا جائے.
عزیزان گرامی اب جو منکرین خدا ہیں اب اللہ ان کو آگ میں ڈالے تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہ گناہوں کی سزا تمہاری تجویز کی ہوئی ہے کہ جو خدا کا انکار کرنے والا ہو، خدا کا منکر ہو، اس کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اس کی سزا صرف آگ ہے۔ ذہن میں آ گئی؟ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ جب کوئی نیک کام ہمارے یہاں ہوتا ہے کیسے قوم اکٹھا ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں؟ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے، بھئی یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے۔ جتنے منتی لوگ تھے، بھئی یہ ہماری طرف سے منت کی لکڑیاں، یہ ان کی طرف سے اور یہ ان کی طرف، ایک انبار لگا دیا۔ اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے، ایک بڑھیا بہت غریب مفلس جس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں، لیکن ابراہیم کی دشمن ہے، اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے جو اس نیک کام میں اپنے طور سے، اپنے طریقے سے وہ لگا سکے۔ اس کے پاس ایک چرخہ تھا، یعنی اس نے اپنی روٹی کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ چرخہ جو لکڑی کا تھا وہ لے کر آ گئی، جسے سود وغیرہ کاتا جاتا ہے، یہ لے کر آ گئی اور اس آگ جلانے کے لیے اس چرخے کو جو ہے لانے کے بعد اس نے پھینٹ کر دیا۔ دشمنی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی اب جو ہے وہ آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے کے بعد تپش اتنی زیادہ تھی، اب تاریخ بتاتی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پرواز کرتے ہوئے پرندے جل کر راکھ ہو جائیں۔ 2-4 فٹ نہیں، میلوں سے جو ہے وہ اس کی تپش محسوس کی جا رہی تھی، اتنی زبردست آگ لگائی گئی۔ اب یہ جو انہوں نے آگ کا سمندر بنایا ہے، اب اس میں ابراہیم کو ڈالیں تو ڈالیں کیسے؟ لیجئے شیطان آ گئے نمرود کی فری سیوا کرنے کے لیے۔ میں ہوں، پورا جو ہے وہ خاکہ بنا کر دے دیا، تمہیں اسی طرح سے ایک چیز بنانی ہے جس کو بجنک کہا جاتا ہے، اس میں رکھو، رکھنے کے بعد گوفن، ہماری ہندی اور اردو زبان میں گوفن کہا جاتا ہے، اس میں رکھو، رکھنے کے بعد جو ہے آگ میں پھینک دو۔ اب شیطان نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے تئیں، لیکن لوگ ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ اس منزل پر لے کر آ گئے کہ اس نے چاہا کہ میں بخشا جاؤں۔ لوگوں نے کہا جب ابھی تک نہیں بخشا گیا تو اب کیا بخشا جائے گا؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے مولانا اندر آ جائیے، جگہ ہے اندر آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجیے عظمت عالم۔ اللہم صلی علی عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا پورا بندوبست ہو گیا۔ شیطان نے ان کی آگ بھڑک رہی ہے۔ دیکھیے جب آگ بھڑک رہی تھی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 ایسے جانور تھے کہ جو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ جو چھپکلی ہوتی ہے لیزرڈ، یہ اس آگ میں پھونک مار رہی تھی، اور ایک فروگ مینڈک وہ اپنے منہ میں پانی لاتا اور اس آگ میں ڈالتا۔ دونوں سے سوال کیا گیا یہ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تو پھونک مار رہی ہے، تیرے پھونک مارنے سے اس آگ میں اضافہ ہو جائے گا؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ اضافہ نہیں ہوگا، لیکن کل جب ابراہیم کو جلانے کی تاریخ لکھی جائے گی تو میں وہ ہوں کہ جو آگ بھڑکانے والوں میں تھی۔ یہی سوال میڈک سے کیا گیا، تو کیوں بجھا رہا ہے؟ تیرے اتنے سے پانی سے آگ بجھ جائے گی، تیرے اتنے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کہ نہیں، آگ تو نہیں بجھے گی، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو مجھے آگ بجھانے والوں میں شمار کیا جائے گا، آگ جلانے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ لگایا کہ راہ خدا میں پروردگار عالم نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، کون کس ارادے سے کس جگہ پر آیا ہوا ہے۔ عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس منجنیق میں رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد اب جو ہے اب سارے انسان تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے، سب کے سب کھڑے ہوئے۔
सब इस परेशानी के आलम में है। और उधर जो है मलाइका हैरान है। हज़रत जिब्राइल बारगाह हिदायत में अर्ज़ करते हैं, माबूद पूरी रूए ज़मीन पर एक ही बंदा है जो तेरी कुदरत का ऐलान करने वाला है, तेरी वहदत का इकरार करने वाला है, माबूद वो भी आग में जला दिया जाएगा। जिब्रील क्या चाहते हो? अल्लाह ने सवाल किया होगा, क्या चाहते हो? परवरदिगार तू अच्छी तरह से जानता है, मैं क्या इब्राहिम की मदद को जा सकता हूँ? कहा जाओ, अगर कबूल करे तो चले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील उस वक्त आए कि जब उस मंजनीक में रख दिए गए, और उधर नमरूद ने इब्राहिम को मंजनीक से छोड़ने ही वाला है, और हज़रत जिब्राइल पहुँच गए। जिब्रील पहुँचे, हज़रत इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया। कितना सा वक्त है, इधर फेंके और उधर बस पहुँचने ही वाले हैं। जिब्रील ने एक सवाल किया, इब्राहिम मदद चाहते हो? अब इब्राहिम क्या जवाब दें? अगर कहें कि हाँ, तो वो जो सारी कायनात की मदद करने वाला है, और अगर कहें नहीं तो फिर उसको जो है गज़ब आ सकता है कि अच्छा तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें मदद ही दरकार नहीं। बात ज़हन में आ रही? लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। और देखिए, ये तो मोहब्बत की बात है। जिब्रील ने मदद चाहते हो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, समझे? अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं ये जिब्रील हैं, ये कह रहे हैं मदद करूं। जिब्रील हैं, अली थोड़ा ही है कि कह दे कि हाँ मदद कर दो। नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मदद दरकार तो है मगर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं। अब जब उसने ये देखा कि मेरे इस बंदे का मुझ पर इतना भरोसा है और इब्राहिम बस आग में पहुंचने ही वाले हैं, तो उधर कुरान ने आवाज दी, या नारो कूनी बर्दन, ऐ आग ठंडी हो जा। अल्लाह ने क्या कहा? आग ठंडी हो जा। ठंड का अंदाजा आज के साइंस के दौर में लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस ज़माने में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि टेम्परेचर माइनस भी जाता है, कहीं 20 होता है, कहीं 50 होता है। 50 टेम्परेचर में आदमी को डाल दीजिए, थोड़ी देर में जम जाएगा, जलकर नहीं तो जमकर मर जाएगा। बात ज़हन में आ गई? ये टेम्परेचर ही की तो। लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम ने कहा, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी तो हो मगर सलामती के साथ कि इब्राहिम को कोई नुकसान न पहुंचे, इब्राहिम को कोई नुकसान न पहुंचे। मेरे दोस्तों और अजीजों, अब हजरत इब्राहिम इससे पहले के आग में पहुंचते, आग ठंडी हो चुकी है और वो आग गुलजार हो चुकी है, और उस आग के दरमियान में बैठ कर खलील खुदा उसकी तस्बीह कर रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सलावत भेजिए नबर मोहम्मद वाले अजीजों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने दिन भी उस आग में रहे उसको छोड़िए, लेकिन जब आग से बाहर आए, अब ये जो कौम खड़ी हुई थी, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, ये जो कौम खड़ी हुई थी ये वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो उम्मत है ना, है? उसी ज़माने के तो लोग हैं। इनको चाहिए क्या था? इन्होंने तो बराह रास्त अपनी आंखों से मौजूदा देखा है, अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं कि नहीं देखी? इन्हें करना क्या चाहिए था? जैसे ही इब्राहिम निकलते, हज़रत इब्राहिम के हाथों पर बैत करते हैं, और बैत करने के बाद दीन कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के नबी हैं और हम आप पर ईमान लेकर आते हैं और वो वहदहु ला शरीक खुदा है। लेकिन हुआ क्या? जब इंसान सामने से देखने के बाद, यानी मौजज़ा देखने के बाद, और फिर भी न माने, तो ये उसकी जिद है जो उसको राह रास्त पर आने नहीं देती। उम्मत को चाहिए ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करती। अभी तो आंखों से देखा है, लेकिन न मालूम कितने भोले हैं मुसलमान। वो ये कहते हैं कि अगर नबी ने अली के बारे में ये कहा होता कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, तो उम्मत इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि नहीं मानती। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी भी हुई, बचकर भी आ गए। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे
حیدری آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس پریشانی یہ ہے کہ میرا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ذکر آل محمد ہے، جتنی دیر ہو، جتنا سا ہو، بس اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ بارگاہ سید کونین میں قابل قبول ہو جائے۔ ہم یہاں پرسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس حسین غریب کا پرسہ دینے کے لیے کہ جس کی بیٹی کو اس کے باپ کا پرسہ کسی نے نہیں دیا، جس کے بیٹے کو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ کربلا کا سارا رن ہو گیا، لیکن سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ پہلی محرم کی شب ہے، حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزوں، ولید نے دربار میں بلایا ہے، جبکہ فرعون شام کا خط مدینے پہنچائے اور اس میں وصیت لکھی ہوئی ہے اس کے باپ کی کہ دیکھ یہ 5 افراد ہیں، ان سے سب سے پہلے بیعت لے لینا، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی۔ لیکن ایک ایک کے بارے میں وضاحت کی، یہ تیرے ساتھ مل جائے تو اچھا ہے، یہ ملے گا نہیں، یہ تجھ سے فرار کر جائے گا۔ ایک رہی حسین کی ذات، حسین سے بیعت لے لینا۔ اور حسین نے آغوش محمد میں تربیت پائی ہے، حسین تیری بیعت نہیں کریں گے، موقع مل جائے تو حسین کو قتل کر دینا، اور ایسے قتل کرنا ورنہ مسلمان تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر قتل کرنا کہ تیرے دامن تک حسین کے خون کے چھینٹے نہیں آئے۔ عزیزوں، ولید نے امام حسین علیہ السلام نماز ظہرین سے فارغ ہو کر روضہ رسول میں، سپاہی پہنچا، فرزند رسول، حاکم نے بلایا کہ مجھے تیرا انتظار، کہہ دینا کہ میں نماز مغربین کے بعد آؤں۔ عزیزوں، مغرب کا وقت آ گیا، امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں جانا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر زہرا کا لال بیت الشرف میں آیا، زہرا کی حویلی میں، دونوں بہن بھائیوں کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ حسین نماز میں تھوڑی دیر سے آئے، زینب بے چین ہو گئی، دروازے کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ جب حسین آئے، زینب نے سوال کر لیا، میرے ماجائے حسین اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ حسین نے کہا، بہن زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، بہن سامان سفر تیار کر لو۔ کیا مطلب بھیا؟ کہ ولید نے دربار میں بلایا، دربار کا نام سنا، علی کی بیٹی تڑپ گئی، اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے کہ دربار وہ ہے کہ جس میں میری ماں اتنی دیر کھڑی رہی کہ پیروں پر ورم آ گیا، بال سفید ہو گئے۔ بھیا میں تمہیں دربار میں نہیں جانے دوں۔ نہیں بہن زینب، مجھے معلوم ہے کہ مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، کچھ ہو، دربار میں نہیں جانے دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بہن بھائی میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حسین کی ابا کا دامن زینب کے ہاتھ میں ہے، اور زینب کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں دربار میں نہیں جانے دوں گی جب تک کوئی ضامن نہ لے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حضرت لبابہ جناب عباس علیہ السلام کی زوجہ کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھ میں آقا کی ابا کا دامن ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میرا مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، اور زینب کہہ رہی ہیں بھیا حسین دربار میں نہ جانے دوں گی جب تک کوئی ضامن نہ آ جائے۔ ارے تڑپ کر حضرت لبابہ اپنے حجرے میں پہنچی، دیکھا کہ عباس لیٹے ہوئے، سینے پر فضل ہے، زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھنے کے بعد لکیریں کھینچنا شروع کی۔ ایک مرتبہ فضل کی نگاہ اپنی ماں پر پڑی، تڑپ کر سینے سے اترا، باپ سے کہتا ہے بابا دیکھ میری ماں زمین پر بیٹھی ہے۔ اجر اکبر اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عباس تڑپ کر اٹھے، لبابہ خیریت تو ہے؟
کہ عباس قیامت ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کہ میں دیکھ کر آ رہی ہوں کہ آقا کی ابا کا دامن شہزادی کے ہاتھ میں ہے، آقا دربار میں جانے کی بات کر رہے ہیں اور شہزادی جانے کے لیے حسین کو منع کر رہی ہے، جب تک کوئی ضامن نہ ہوگا حسین کو جانے نہ دیا جائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام تیزی کے ساتھ جناب زینب کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ زینب نے عباس کو اس عالم میں دیکھا، ابا کا دامن چھوڑ دیا۔ حسین جاؤ، اب چلے جاؤ، ضامن میرا عباس آ گیا۔ شہزادی کوئی اور حکم ہے؟ کہ دیکھ عباس، جیسا حسین دربار میں جا رہا ہے نا، حسین کی ابا کو دیکھ، حسین کا ماما دیکھ، جسم و جسمانیت کو دیکھ، جیسا حسین دربار میں جا رہا ہے ویسا ہی حسین واپس لے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی جب عباس سے یہ عہد و پیمان لے لیتی ہے، حسین سے میرے مولا عباس کہتے ہیں آقا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں عباس، آقا میں تنہا نہیں جاؤں گا، میرے سارے شاگرد جائیں گے۔ ٹھیک ہے عباس۔ لو، بنی ہاشم کے ساتھ حسین ولید کے دربار کی طرف چلے۔ جیسے ہی ولید کے دربار کا دروازہ آیا نا، عباس کو روک دیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ آقا آج تو شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ کہا عباس تو یہاں ٹھہر جا، اگر میری آواز بلند ہوگی، یہ ولید کے دربار کا دروازہ ہے، تو حیدر کرار کا بیٹا ہے، اس دروازے کی کوئی اہمیت نہیں، پھر تو جانے اور دروازہ جانے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین ولید کے دربار میں پہنچے، ولید اپنی جگہ سے اٹھ گیا، حسین کے لیے مسند کو پیش کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ بیعت مانگی ہے۔ کہ تو نہیں جانتا کہ مجھ جیسا ہو جیسے کی بیعت کرے گا؟ اور یہ تو بھی نہیں چاہتا کہ بیعت جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کر لی جائے، کل صبح کو جو ہے جواب دیا جائے گا دن کے اجالے میں۔ عزاداروں، یہ کہہ کر میرا مولا پلٹنے لگا۔ ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا ہے۔ ولید سے کہتا ہے کہ ولید، اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، قتل کر دے۔ یہ آواز رسول کے بیٹے کے کانوں تک پہنچی۔ یا ابن الزرقاء، بدکار عورت کے بیٹے، تو میرے قتل کی دھمکی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ ولید کے دربار کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ عباس گرجتے ہوئے شیر کی طرح سے جو ہے ولید کے دربار میں پہنچے، اور جانے کے بعد حسین کے قدموں کو پکڑ کر کہا آقا بس اتنا بتا دو کہ کس ملعون نے گستاخی کی ہے؟ آج تو میں زینب سے وعدہ کر کے آیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس ٹھہر جاؤ، عباس ٹھہر جاؤ، آقا بس بتا دو کس نے گستاخی کی، کس نے گستاخی کی؟ حسین نے کچھ نہیں کہا۔ علی اکبر کو بلایا، علی اکبر کو بلانے کے بعد علی اکبر کے کان میں کچھ کہا۔ علی اکبر نے بابا کی بات سنی، اکبر پلٹ کر جانا چاہتے، جاتے ہوئے اکبر کو عباس نے دیکھا، دوڑ کر عباس اکبر کے سامنے پہنچ گئے، اپنے زانوؤں کو طے کیا، علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑ کر ایک جملہ کہا، اے میرے لال اکبر، میں تجھے اپنا شاگرد سمجھ کر سوال نہیں کر رہا، میں تجھے رسول بن کر رسول سمجھ کر سوال کر رہا ہوں، اور سوال علی کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ یہ بتا دے کہ تیرے بابا نے تیرے کان میں کیا کہا کہ تو دربار سے جا رہا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا سوچ سکے گے کہ اکبر نے کیا کہا؟ بابا نے میرے کان میں یہ کہا کہ چچا، میرا بابا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے چچا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جا اور جانے کے بعد سکینہ کو لے آ۔ ایک مرتبہ سکینہ کا نام سنا، عباس تڑپ کر کہتے ہیں ارے کہاں میری شہزادی، کہاں یہ دربار نجیب؟ میں کہوں گا آقا یہی دربار ہوگا، آپ کی بیٹی سکینہ، آپ کی شہزادی زینب بے مخنہ و چادر۔
وسيعلم الذين ظلموا من ينقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه ہمارا الہواسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عذاب کو قبول فرما مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان جو معبود ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما معبود واسطہ محمد والے محمد کا آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی آبرو کی مال کی جان کی حفاظت فرما عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما واسطہ محمد والے محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعاجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ حضرت حر علیہ السلام کی نظر فرما لیں